کیا تھا کہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ وغیرہ، کیا ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں ہر جانور کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے اور ان کا بھی ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی کہ انسان ہو یا پالتو جانور ہوں یا جنگلی جانور ہوں، سب کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا، لہٰذا ہمارے نزدیک ہر قسم کا پیشاب ناپاک ہے۔ اب یہ جو شبہ پیدا ہوا غالباً سائل کے ذہن کے اندر، وہ اس لیے ہے کہ کچھ عرینہ قبیلے کے لوگ تھے، اہل عرینہ کہلاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ایمان قبول کرنے کی غرض سے آئے، لیکن آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے باہر صدقات کی اونٹنیاں تھیں، ان کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیو تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ گئے، انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو شفا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ شاید معقول اللحم، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل میں بذریعہ وحی نبی کریم کو بتایا گیا تھا کہ ان کا علاج اسی میں پوشیدہ ہے، اسی لیے سرکار نے اس کو منتخب فرمایا۔ اور یہ استنزہ من البول والی حدیث جو میں نے بیان کی، یہ اس کے لیے ایک ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر وقتی طور پہ اجازت بھی تھی تو یہ اس کی وجہ سے منسوخ ہے۔ لیکن خود ہمارے فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک مانتے ہیں، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاک مانتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فقہ حنفی کا معتبر اور مفتبی قول یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، لہٰذا اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، امام اعظم اور امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اس کو ناپاک ہی مانتے ہیں، لیکن وہ اسی حدیث اہل عرینہ والی حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ اگر کہیں اور حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو تو وقتی طور پر اس سے علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام اعظم مطلقاً منع فرماتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک